اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 74 کو ذرا تفسیر کریں گے، مختصر تفسیر لیکن جامع طریقے سے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ فل یقاتل، تو انہیں لڑنا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، جو لوگ بیچتے ہیں آخرت کو دنیا کی زندگی کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر مارا جائے، اور یا یغلب، غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما، اجر عظیم۔ اس آیت میں اہل ایمان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں اور دنیا کی زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ ہیں اہل ایمان۔ انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ جو اہل ایمان ہیں، اگر ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان پکے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور اس میں دنیاوی نفع کا بالکل ہمیں خیال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود صرف اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی ہی ہونی چاہیے۔ جو اس نیت سے جہاد میں شہید ہو جائے گا نا، تو یا غازی بن کر لوٹے گا، یا دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گا۔ یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں، صرف آخرت پر جو ہے وہ نظر رکھیں اور خواہش رکھیں، اور سمجھ جائیں کہ اللہ کے حکم میں ہر طرح نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جہاد کا حکم دے رہا ہے تو اس اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے دو نتیجے ہیں، نمبر 1 شہادت، نمبر 2 فتح۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دونوں ہی مسلمانوں کے حق میں مبارک ہیں، خوش کن ہیں، دونوں میں ہی اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ کہہ دو کہ تم ہمارے بارے میں 2 بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو؟ تو جب جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا شہادت پا جائے تو کیا کہنے، اور جب وہ گھر واپس آتا ہے فتح پا کر، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اکیلا نہیں آئے گا، بلکہ جہاں سے وہ نکلا تھا اپنے گھر سے، تو جب واپس آئے گا تو اس کے ساتھ وہ اجر بھی ہوگا جو کہ اس نے غلبہ پا کر حاصل کیا، اور مال غنیمت بھی ہوگا جو اس نے حاصل کیا۔ بخاری شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو ہمارے دلوں میں شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن نضر کا جذبہ شہادت، حضرت انس بن مالک کے یہ چچا تھے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی ہے، جنگ بدر، اس میں میں نہیں جا سکا، مگر اب اگر اللہ نے مجھے کسی غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا دے گا جو میں کروں گا۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر کچھ لوگ تو بھاگ نکلے۔ یہ چچا بھی جو تھے حضرت انس بن مالک کے، اس میں شریک تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ بہت سے لوگ جب بھاگتے دیکھے نا، مسلمانوں کو بھاگتا دیکھا، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں، میں ان کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، اور جو مشرک ہیں میں ان سے بری ہوں۔ پھر ایک تلوار لے کر میدان جنگ میں دیوانہ وار بڑے جذبے کے ساتھ، راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی نا، تو فرمایا اے سعد، اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا کارنامہ میرے چچا نے سر انجام دیا، ہم ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے شہیدوں کی جو جسد ملے نا، تو ان میں ان کو دیکھا، اور دیکھا کہ ان کے جسم پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور ان سب چیزوں کے نا 80 نشانات ہیں۔
80 زخم تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو بھی، جسم کے اعضاء کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو آپ کی بہن نے آپ کو آپ کی انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بیان کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے دین کی خاطر جو جہاد کرے اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو تھا نا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیاتی ظاہری میں ہیں، ظاہری زندگی ہے جب تک آپ کی، آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی۔ یہ معاہدہ کر رہا ہے۔ یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو جھوٹا کذاب ہے۔ جب نبی پاک نے خط میں صلی اللہ علیہ وسلم خط میں لکھا کہ تو کذاب ہے، تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کون ہے جو یہ خط لے کر جائے گا اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا، اور ظاہر حالات بڑے خراب تھے، خطرناک تھے، اس کے آگے بھی بندے پیچھے بھی بندے، جان کا خطرہ۔ پھر پوچھا نا سب سے، تو ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر دیکھنے میں کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ منہ میں کھجور ہے، اور کھجور منہ میں رکھ کے جب بولے تو کھجور کے ٹکڑے اڑے اور صحابہ کرام کے منہ پہ لگے۔ مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر جب وہ گرے نا، تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے۔ بڑی جلدی سے کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ تجھے بڑی جلدی ہے بولنے کی، تو وہ بڑی جلدی سے کہنے لگے کہ مسکراتے ہوئے کہ کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے تو جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ اسے دیا، گھوڑا دیا، اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے محبوب خدا فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا رہا ہے۔ وہ جو دبلا پتلا آدمی تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کی جگہ ایک دلیری والے آدمی نے لے لیا، اور وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جو کہ مسلمہ کذاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کر کہنے لگا کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتہ چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا، تو مسلمہ نے بھی خط اس کو دیا اور کہا پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا تو کذاب ہے۔ اب وہاں سارا دربار لگا ہوا، سب کے سامنے تو کذاب ہے، یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آنکھ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے کھڑے ہیں، غصے سے تلوار لے کر اٹھائی اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسا میرا نبی کہتا ہے وہی ہے، اگر انہوں نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو کذاب ہی ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے نا تو تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگے تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں میرے ماننے والے۔ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی صحیح سے چل نہیں پاتے، کچھ نے ابھی چلنا سیکھا ہے۔ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے اپنے بچے نہیں دیکھے تھے، اور تو کہتا ہے تیرے پہرے دار دیکھوں؟ کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ حضرت حبیب کا بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ
نے فرمایا تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کذاب ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ کہنے لگے میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ اب فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو بھی تو نے کرنا ہے تو کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرماتے ہیں کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم جل جلالہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔